بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے ابواب صلاۃ العیدین کا، اللعب فی المسجد یوم العید ونظر النساء الی ذلک۔ مسجد میں عید کے دن کھیلنا اور عورتوں کا اس کی طرف دیکھنا۔ اصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو مسئلے الگ الگ ہیں، اس کے لیے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ ایک تو جواز اللعب فی المسجد یوم العید، اور دوسرا جواز نظر النساء الی اللعب۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنی صحیح کی کتاب النکاح میں ایک ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، باب نظر المرأة الی الحبش ونحوہم من غیر ریبۃ۔ بخاری ہے۔ پھر وہی حدیث عائشہ لائے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی اور ابھی اس ترجمۃ الباب کے ضمن میں مزید آ رہی ہے۔ حافظ ابن حجر اس لیے فرماتے ہیں کہ ترجمۃ الباب کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ مصنف جواز نظر المرأة الی الاجنبی کے قائل ہیں، لیکن جواز نظر الاجنبی الی المرأة کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں۔ مصنف من طرف واحد کے جواز کے قائل ہیں، من الجانبین نہیں۔ اور شوافع کے یہاں اس کی ترجیح کے بارے میں اختلاف ہے۔ حدیث الباب جس کا مفہوم اور خود حدیث آپ نے اس سے پہلے پڑھی، یہ موافق ہے، مساعد ہے ان لوگوں کو جو جواز نظر المرأة الی الاجنبی کے قائل ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب اس سلسلے میں آپ سن چکے ہو کہ عائشہ صغیرہ تھیں، بالغہ نہیں تھیں، یا بلوغ سے پہلے یا حجاب سے پہلے کا وہ معاملہ ہے۔ اور امام نووی نے اپنے اس جواب کی تائید بھی کی ہے روایت میں وارد شدہ ان الفاظ سے کہ فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ۔ لیکن بعض طرق میں یہ بھی آیا ہے کہ حبشیوں کے وفد کے آنے کے بعد یہ ہوا تھا۔ ان کا قدوم سن 7 میں ہوا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سن 7 میں 16 سال کی ہو گئی تھیں، تو وہ بالغہ ہو گئیں، اور حجاب کے بعد کی بات ہے۔ اس لیے امام نووی کا یہ جواب بعض لوگ فیہ نظر کہہ کر ٹالتے ہیں، اور جو لوگ عورت کے اجنبی مرد کی طرف دیکھنے کے باب میں عدم جواز کے قائل ہیں، وہ ام سلمہ کی اس مشہور روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں آیا افعمیاوان انتما الستما تبصرانہ۔ وہ روایت اس طرح ہے کہ ام سلمہ حضور کے پاس تھی، حضرت میمونہ بھی تھیں، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حجاب کا امر ہو چکا تھا۔ حضور نے فرمایا
احتجیبا منہ۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول الیس هو اعمی لا یبصرون ولا یعرفون، تو حضور نے فرمایا تھا افعمیاوانی انتما الستما تبصرانہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث پر حسن صحیح کا حکم لگایا ہے۔ دونوں حدیثوں کے درمیان جمع اس طرح کیا جائے گا کہ ایک واقعہ دوسرے پر مقدم ہو، یا یہ کہ اس حدیث میں جس کو نبہان نے ذکر کیا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو عورتوں کو اس کی رؤیت سے مانع بنتی ہو، اس لیے کہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، ممکن ہے کہ ان کے نابینا ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی ایسی چیز کا انکشاف ہو جاتا ہو جو عورتوں کے لیے دیکھنا ممنوع ہو، اور ابن ام مکتوم کو اس کا شعور بھی نہ ہوتا ہو۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یعنی یہ جو ام سلمہ کی روایت جو بطریق زہری عن نبہان مولا ام سلمہ ہیں، اس کی سند قوی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگوں نے علت نکالی ہے کہ انفراد الزہری بالروایت عن نبہان، لیکن یہ علت قادحہ نہیں ہے۔ تو اب دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ نظر المرأتی الی الاجنبی کے سلسلے میں جواز کی روایت حبشیوں کے کھیل والی، اور عدم جواز کی روایت یہ نبہان والی ام سلمہ کی افعمیاوانی انتما والی روایت۔ تو دونوں میں تطبیق یا تو یہ دیجئے کہ ایک واقعہ دوسرے پر مقدم ہے، یا ایک بہترین تطبیق یہ دی گئی ہے کہ ام سلمہ کی نبہان کی روایت میں کوئی ایسی چیز ہو جو عورتوں کو مرد کے دیکھنے میں مانع بنتی ہو۔ یعنی ابن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے، نابینگی کی حالت میں، غیر شعوری حالت میں ان کا کوئی حصہ کھل جاتا ہو اور ان کو اس کا شعور نہ ہو۔ جواز کے قول کو بعض لوگوں نے تقویت دی ہے اس پر کہ خروج النساء الی المساجد کا جو جواز نظر آتا ہے، خروج النساء الی الاسواق کا، فی الاسفار کا، نقاب پہننے کی حالت میں عورتیں جو نکلتی ہیں، ان لوگوں کے قول میں جو مساجد کی طرف نکلنے کے جواز کے قائل ہیں، ورنہ اسواق و اسفار میں نقاب پوش ہو کر تو نکلتی ہیں تاکہ انہیں مرد نہ دیکھیں۔ مردوں کو تو کبھی بھی نقاب کا حکم دیا ہی نہیں گیا کہ بھئی تم نقاب پہنو تاکہ عورتیں تم کو نہ دیکھ سکیں۔ پتہ چلا کہ رجال اور نساء میں حکم کا تغیر ہے۔ امام غزالی اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کہتے کہ وجہ الرجل فی حق المرأة عورت كوجہ المرأة فی حق الرجل، ہاں كوجہ الامرد فی حق الرجل، فیحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، اگر فتنہ نہ ہو تو فلا یحرم النظر، اس لیے کہ ممر زمان کے باوجود، مرور زمان کے باوجود رجال مکشوف الوجوہ نظر آتے ہیں اور نساء متنقبات ہو کر نکلتی ہیں۔ اگر دونوں کا معاملہ مساوی ہوتا
تو مردوں کو نقاب کا حکم دیا جاتا یا عورتوں کو نکلنے سے ہی منع کیا جاتا؟ یہ ایک چھوٹی سی بحث تھی جو آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بحث کے لیے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور مقید کرتے ہیں نظر النسائی الی ذالک، الی الرجال نہیں۔ اس سے ایسا بھی لگتا ہے کہ مصنف عدم جواز کے قائل ہیں، مانعین کے مذہب کے موافق ہیں، اس لیے کہ ذالک کا اشارہ تو لعب کی طرف جا رہا ہے، گویا وہ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ترجمۃ الباب بہت دقیق ہے، سمجھو کہ یہ نظر لعب کی طرف تھی، نظر الی الرجال نہیں تھی۔ امام بخاری کے ترجمۃ الباب کے ظاہر کے مخالف ہے۔ تو مصنف ان لوگوں کے قول کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نظر النساء الی الرجال تو جائز نہیں ہے۔ اب اس حدیث میں جو جواز سمجھ میں آتا ہے اس کی توجیہ یہ کر دو کہ یہ نظر الی اللعب تھی، نہ کہ نظر الی الرجال تھی۔ حاصل کلام یہ نکلے گا کہ مجوزین کا مذہب، یعنی جو لوگ نظر المرأت الی وجہ الرجل کے جواز کے قائل ہیں، وہاں قید لگا دی جائے کہ امن من الفتنہ، اور یہی راجح نظر آتا ہے۔ اور ہر عصر اور مصر میں استمرار عمل چلا آ رہا ہے خروج المرأت الی الاسواق والاسفار و الی الحوائج الضروریہ کے جواز کا، احتجاب و انتقاب کی حالت میں تاکہ مرد نہ دیکھ سکیں، اور مردوں کو اس انتقاب کا، احتجاب کا حکم نہیں دیا گیا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ جواز ہے۔ روایت ہے علی بن خشرم کے حوالے سے حضرت عائشہ کی قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ وانا انظر الی الحبشۃ یلعبون فی المسجد، یہ ترجمۃ الباب، حتی اکون انا اسأم، میں تھک جاتی تھی، فقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن الحریصۃ علی اللہو، تو وانا انظر الی الحبشۃ، ایک دلیل ان کے ترجمۃ الباب میں جو دو باتیں ہیں اس کی نظر النساء الی ذالک، اور یلعبون فی المسجد دلیل ہے اللعب فی المسجد یوم العید۔ روایت کی سند میں اسکرین پر نظر ڈالو گے تو اوزاعی ہیں، عبد الرحمن ابن عمرو ابو عمرو الدمشقی، ثقۃ ثبت فقیہ۔ فقدرو اور فقدرو دونوں لغت پڑھی گئی ہے، قدر الجاریت الحدیثۃ السن۔ ان کے کلام کا، حضرت عائشہ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ وہ لہو کو، تفرج کو، نظر الی اللعب کو بہت زیادہ پسند فرماتی تھیں۔ سمجھ میں آتا ہے کہ گھر کی بچیاں اگر امن من الفتنہ ہو تو ان کو تفرج، لعب، تنزہ اور تفریحی مقام پر اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، بشرطے کہ امن من الفتنہ ہو، یا وقت ایسا ہو کہ جس میں رجال کی آمد نہ ہو۔ خشک صوفی بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد روایت ہے اسحاق ابن موسیٰ کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قال دخل عمر والحبشۃ یلعبون فی المسجد فزجرهم عمر رضی اللہ عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہم یا عمر، عمر ان کو کھیلنے دیجئے، فإنما هم بنو ارفدہ، بنو ارفدہ لقب ہے حبشیوں کا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ان کا اسم جنس ہے، ایک قول یہ ہے کہ ان کے جد اکبر کا نام تھا ارفدہ، اور ایک قول یہ ہے کہ بنو ارفدہ کا معنی ہے بنو الاماء،
مطلب یہ ہے کہ یہی ان کا طریقہ ہے، ان کو ان کی حالت پر رہنے دو، ان کو انکار مت کرو۔ چنانچہ بخاری میں آیا دونکم یا بنی ارفدہ، اور دون اغراء کے لیے آتا ہے، اور مغرا بھی محذوف ہے، یعنی خذوا لعبکم بالحراب، اس میں ان کے لیے اذن ہے، تنشیط ہے۔ محب طبری فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے مغفور ہیں وہ باتیں جو دوسروں کے لیے نہیں، ورنہ مساجد میں تو اصل یہ ہے کہ لعب سے ان کو پاک رکھا جائے، لہذا نص جس بات پر وارد ہوئی ہے اس پر اس کو مقتصر اور منحصر رکھا جائے گا، اس کا تعدیہ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو سراج نے بطریق ابو الزناد عن عروہ نقل فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ بھی فرمایا تھا، مقاصد شریعت دیکھو، حضور نے فرمایا تھا لِتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً إِنِّي بُعِثْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ۔ حافظ فرماتے ہیں کہ اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ بنو ارفدہ کے ساتھ تخصیص نہیں ہے۔ حضرت عمر کا روکنا اصل شریعت کے مطابق تھا کہ مساجد کو لعب سے منزہ رکھا جائے، حضور نے ان کے لیے وجہ جواز بھی بیان فرما دی کہ لِتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً۔ یا حضرت عمر نے اس لیے روکا ہوگا کہ انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ حبشیوں کے ساتھ اس کو خاص کرنا، جیسے محب طبری کے کلام میں آیا، حضرت عائشہ کی یہ توجیہ اس کو رد کرتی ہے، لِتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً۔ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ افراد مصنف میں سے ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب الرخصۃ فی الاستماع الی الغناء وضرب الدف یوم العید، اس پر کلام آ چکا ہے۔ وہ جو دو چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی، دیکھو احمد ابن حفص کے حوالے سے روایت آئی ان عائشہ حدثته ان ابا بکر الصدیق دخل علیہا وعندها جاریتان تضربان بالدف وتغنیان ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجن بثوبه وقال مرة اخرى متسجن ثوبه فكشف عن وجهه فقال دعهما يا ابا بکر انها ایام عید وهن ایام منى ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بالمدینہ۔ یہ دونوں جاریہ، ان میں سے ایک تو حسان ابن ثابت کی تھی، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ دونوں کے دونوں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ تغنیان کے باب میں بتلا چکا ہوں، بخاری میں باقاعدہ آیا کہ تغنیانی بما تقاولت به الانصار یوم بعاث، یعنی قال بعضهم لبعض من فخر او ہجاء۔ یوم بعاث جس میں اوس و خزرج کے سردار مار دیے گئے تھے، یہ وہی دن تھا جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا تھا۔ آپ مدینہ تشریف لا چکے تھے، ان کی جماعتوں میں افتراق تھا، ان کے بڑے بڑے مار دیے گئے تھے۔ بعاث مدینہ سے 2 رات کی مسافت پر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ قبیل اوس کے قلعے کا نام ہے، اور بعاث کا یہ واقعہ حضور کے مدینہ میں تشریف آوری کے 3 سال پہلے ہوا تھا یا 5 سال پہلے ہوا تھا، اور اوس و خزرج کے درمیان اس سے پہلے 120 سال تک جنگ جاری رہی تھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام کعب تھا، بنو ثعلبہ میں سے تھا، وہ مالک ابن عجلان الخزرجی کے یہاں گیا، دونوں میں حلف برداری ہوئی،
تو اوس کے ایک شخص نے جس کا نام سمیر تھا اس کو قتل کر دیا. بس اس کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. اوس کے رئیس بعاث کے دن حدیر جو اسید کے والد تھے، اسید ابن حدیر آپ سنتے ہیں، وہ اس دن زخمی ہوئے اور اسی زخم کی بنیاد پر ایک مدت کے بعد انتقال ہوا. اور خزرج کے رئیس عمرو ابن نعمان تھے، ان کو بھی ایک تیر لگا تھا جس نے ان کو پچھاڑ دیا تھا. غلبے کے بعد پھر خزرج شکست خوردہ ہو گئے تھے. روایت میں جو آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجن بثوبہ، حضور نے اپنا کپڑا اس لیے اوڑھا تھا تاکہ اس سے اعراض کریں. غنا آلے مطربہ کے ذریعے ہو تو ممنوع ہے، اور بغیر آلے کے ہو تو لوگوں کا اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ پھر بھی منع کرتے ہیں، شافعی اور مالک اس کو مکروہ کہتے ہیں. کلام اس سے پہلے آ چکا. ایام منا سے مراد ہے ایام عید الاضحیٰ. صوفیہ کی ایک جماعت نے اس حدیث سے جو اباحت الغنا پر استدلال کیا ہے، میں نے اس میں تصریح عائشہ نقل کی تھی کہ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْن، پوری بحث آپ کے سامنے آ چکی ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ذکر کر کے ہم اپنی بحث کو ختم کرتے ہیں. عید کی مناسبت سے مسئلہ یاد آ رہا ہے کہ عید کی مبارکباد دینا کیسا ہے. دیکھو، مبارکباد چند مناسبتوں اور چند تقریبات میں وارد ہوئی ہیں. شیخین نے حضرت انس کی ایک روایت نقل فرمائی جس میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر، تو حضور نے فرمایا تھا کہ آج کے دن مجھ پر ایسی آیت اتری ہے جو مجھے روئے زمین کی تمام چیزوں سے محبوب ہے. پھر ان کو پڑھ کر سنائی تو صحابہ نے مبارکباد دی تھی کہ ہنیئا لک یا رسول اللہ. تو اگر کسی شخص کو معافی مل جائے، چھٹکارا پالے کسی بڑے مقدمے سے، تو اس کو مبارکباد دی جا سکتی ہے. نمبر 2، مسند احمد اور صحیح مسلم میں ابی بن کعب کی روایت آئی کہ حضور نے ان سے پوچھا ای آیت فی کتاب اللہ اعظم؟ قال آیت الکرسی. قال لیہنک العلم ابا المنذر، تمہیں علم مبارک ہو. پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص فارغ ہو پڑھ کر، وہ کوئی کتاب ختم کرے، کسی صورت کو حفظاً ختم کرے، کسی کورس میں کامیابی پالے، اس کو مبارکباد دی جا سکتی ہے. نمبر 3، شیخین نے ایک روایت نقل کی کعب ابن مالک کی جو ان کی توبہ کی قبولیت کے باب میں آئی. اس میں فرماتے ہیں وہ کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا اور یتلقانی الناس فوجا فوجا یہنئونی بتوبتی ویقولون لیہنک توبۃ اللہ علیک ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. یہ بھی ایک مبارکباد ثابت ہے. نمبر 4، امام سیوطی نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا وصول الامانی باصول التہانی، جس میں انہوں نے احادیث و آثار کو جمع کیا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے، اصل بات اب آئی، جبیر ابن نفیر کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنکم. سیوطی نے اس کی تحسین بھی کی، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446 پر بھی اس کی تحسین کی ہے. اسی طرح ابن حبان نے علی ابن ثابت کی ایک روایت نقل کی سألت مالکا عن قول الناس فی العید تقبل اللہ منا ومنک فقال
ما زال الامر عندنا کذالک، اور اس میں آیا کہ رأیت ابا امامۃ الباہلی یقول فی العید لاصحابہ تقبل اللہ منا ومنکم، یہ آثار صحابہ ہیں۔ بیہقی کی روایت عن آدم مولا عمر بن عبد العزیز قال كنا نقول لعمر بن عبد العزیز فی العیدین تقبل اللہ منا ومنک یا امیر المؤمنین، تو عمر بن عبد العزیز بھی ایسا ہی جواب دیتے تھے کہ تقبل اللہ منا ومنک، اور اس پر کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی آثار ہیں جس کو سیوطی اس رسالے میں لائے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اصل میں تہنیہ مشروع ہے بہت سی مناسبات پر، جیسے احادیث صحیحہ میں ہم نے آپ کو سنایا۔ یوم العید کی خصوص یہ مرفوعاً کہیں نقل نہیں ہے، آثار صحابہ سے ضرور منقول ہے، اور صحابہ کرام بھی قدوہ ہیں، اور جو لوگ نہ کہتے ہیں ان کی حجت مرفوعاً عدم ثبوت ہے، لہذا قائلین تارکین دونوں میں سے کسی پر نکیر نہیں کی جائے گی۔ تہنیہ کا ثبوت غیر عید میں تو بکثرت ہے، اور عید میں صحابہ کرام کے فعل سے ہے۔ حق تعالی شانہ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔